انسان اپنے مال کی حفاظت کے لیے، گھر بار کی حفاظت کے لیے، دکان کی حفاظت کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کیمرے وغیرہ لگا لیے، چوکیدار رکھ لیا، خود دھیان رکھا۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آج آپ کو یہ کام بھی کرنے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا عمل بتلانے لگا ہوں کہ پھر اللہ کی طرف سے بھی آپ کے مال کی، آپ کی جان کی، آپ کے گھر بار کی، آپ کی دکان کی حفاظت ہوگی، اللہ کی طرف سے بھی ہوگی۔ وہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقۃ الفطر کے مال پہ محافظ مقرر کر دیا، پہرے دار۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو پہرا دے رہے ہیں، ایک بندہ آیا، اس نے چیز چرانی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پکڑ لیا، اس نے منتیں سماجتیں کی کہ میرے بچے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چھوڑ دیا، اور اگلے دن جا کر نبی علیہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا کہ ایک بندہ آیا تھا، اس نے چوری کی، میں نے پکڑ لیا، لیکن اس نے منتیں کی، میں نے چھوڑ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ خیال رکھنا آج رات وہ پھر آئے گا۔ اگلی رات وہ بندہ پھر آ گیا، اس نے پھر چوری کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پکڑ لیا۔ اب پکڑ کر کہا آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، آج میں تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے پھر منتیں سماجتیں کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ترس آ گیا، پھر چھوڑ دیا۔ لیکن جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلا دیا کہ دوسری رات وہ پھر آیا تھا، اس نے پھر منتیں کی، میں نے چھوڑ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ خیال رکھنا وہ پھر آئے گا۔ اب تیسری رات ابو ہریرہ رضی اللہ بڑے چوکنے ہو کر بیٹھے ہوئے، وہ تیسری رات پھر آیا، پھر پکڑ لیا اور کہا آج میں تجھے چھوڑنے والا نہیں ہوں، تو منتیں کر، سماجتیں کر، جو مرضی کر، تجھے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اس بندے نے کہا آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو ایک ایسا عمل بتلاؤں گا، اگر آپ وہ عمل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال کی حفاظت کرے گا اور شیطان کو آپ کے مال سے محفوظ رکھے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا وہ کیا عمل ہے؟ انہوں نے کہا آیت الکرسی۔ اگر آپ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے مال پہ پھونک مار دیں گے، یا پھر اسی طرح انسان آیت الکرسی پڑھ کے اپنی دکان پہ پھونک مار دیتا ہے، اپنے گھر پہ پھونک مار دیتا ہے، تو فرمایا کہ اس کی وجہ سے، اس بندے نے کہا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا اور جو ہے وہ شیطان بھاگ جائے گا دور۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث آ کر، یہ بات آ کر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلائی کہ اس بندے نے مجھے یہ بات کہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے 3 دن سے پتہ ہے وہ بندہ کون ہے، اللہ نے مجھے بتلا دیا ہے، لیکن وہ بندہ ہے تو جھوٹا، لیکن یہ بات سچی کر گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ بندہ کون تھا؟ فرمایا وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا، شیطان ہے جھوٹا لیکن یہ بات سچی کر گیا کہ جس جگہ پہ، جس چیز پہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار دی جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو آپ رات کو اپنی دکان بند کرتے ہیں، اپنا جو ہے وہ اپنا آفس جو ہے وہ کوئی بھی جگہ جہاں آپ کام کرتے ہیں، تو آپ کیا کریں، جب وہاں سے آتے ہیں آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار دیں اپنے گھر پہ، اپنے وجود پہ، اپنے بچوں پہ، تو اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ شیطان سے بچا لیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے آیت الکرسی پڑھنا، اور آیت الکرسی پڑھ کے جو ہے وہ پھونک مارنا، اور خاص طور پہ رات کو جب سونا ہے، سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے اپنے آپ پہ پھونک ماریں، اور اپنے بچوں کے اوپر جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک ماریں۔ یقیناً اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حفاظت بھی کریں گے اور شیطان سے محفوظ بھی رکھیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آیا جو بندہ ہر نماز کے بعد، فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو موت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کر دیں گے۔ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت رہ جاتی ہے، جیسے ہی وہ دنیا سے گیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کر دے گا۔ تو یہ آیت الکرسی ہے، اس کی فضیلت ہے، اللہ کی حفاظت، شیطان سے بچاؤ اور جنت کا راستہ، جنت کا سرٹیفکیٹ، یہ آیت الکرسی ہے۔ اس لیے آیت الکرسی کو بھی کثرت سے جو ہے وہ پڑھا کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔